السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المزمل مکیہ۔ سورہ مزمل میں 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد ہے، یا کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے اور یہاں میم کے اوپر ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ یا ایھا المزمل، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 2 تشدید ہیں، زا کے اوپر بھی تشدید ہے، میم کے اوپر بھی تشدید ہے۔ تو پہلے ہم نے میم کو زا سے مضبوطی سے ملانا ہے، مز، پھر زا کو میم سے زم، پھر میم کے نیچے زیر مزم، اور لام کو ہم نے ساکن پڑھنا ہے، وقف کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے مزمل، یا ایھا المزمل، قم اللیل الا قلیلا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، میم کو لام سے ملائیں گے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، نون کو صاد سے ملائیں گے، نصفہ، ہا کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، نصفہ، واؤ کو نون سے جب ملائیں گے تو اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، او انقص منہ قلیلا، وقف کر رہے ہیں، لام کے اوپر 2 زبر ہیں، 7 الف ہے، وقف کرنے کی صورت میں 1 زبر پڑی جائے گی، 1 سکپ ہو جائے گی۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اب یہاں دال کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، دال کی آواز کو ہلا کر پڑھا جائے گا، الف کے اوپر زبر ہے، ساتھ واؤ ساکن ہے تو یہ حرف لین ہے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے اور نون کو 1 الف جتنا لمبا بھی پڑھیں گے، انا سنلقی، کاف کو بھی 1 الف جتنا لمبا پڑھیں گے کیونکہ 7 حرف مدہ ہے، علیک قولا ثقیلا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وطئا، الف کو جب واؤ سے ملانا ہے تو غنہ کرنا ہے، وطئا واقوم، قاف کے اوپر بھی قاف کے اوپر اور طاء کے اوپر کلکلا کریں گے، ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، واذکر اسم، ذال کو ادا کرتے ہوئے زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھیں، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، با کے اوپر کلکلا کیا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، ان لدینا انکالا وجحیما، نون کے اوپر غنہ کیا، یہاں
ان، لیکن نون کو لمبا نہیں کرنا. پھر دال کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، حرف لین ہے، دئی آواز بنے گا. لدئی نا، نون کو 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. ان لدینا، یہاں احفا کریں گے یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کالا وجہیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. انا ارسلنا الیکم رسولا، نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے اور نون کو 3 الف جتنا لمبا پڑھیں گے. یہاں بھی نون کو 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے اور را کو موٹا پڑھیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. صاد کو ہم نے لمبا پڑھنا ہے 1 الف جتنا کیونکہ کھڑا زبر ہے. فعصى فرعون الرسول، نون کو را سے ملائیں گے لیکن را کے اوپر کلکلہ نہیں کریں گے، را کے اوپر غنہ نہیں کریں گے. فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. شین کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو ہم نے اس کو 1 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. حرف مدہ ہے نا، شیبا. اب یہ آپ کو چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے. اگر تو ہم نے یہاں پر وقف کر لیا جیسا کہ میں نے وقف کیا، پھر تو یہ نون نہیں پڑھے جائے گا. لیکن اگر آپ ملا کر پڑھیں تو پھر یہ نون آگے سین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. تو اس صورت میں ہم پڑھیں گے کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اب یہاں نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا. نون اور میم کے اوپر جب تشدید آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، یا پھر جو حروف یرملون ہیں جب ان کے اوپر تشدید آتی ہے تو 4 حروف پر ہم غنہ کرتے ہیں، را اور لام پر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. ان، غنہ کرتے ہوئے آواز ناک میں جائے گی اور 1 حرکت کے برابر ٹھہر کر پڑھا جائے گا. یہ جو گول تا ہوتی ہے اگر اس کے اوپر وقف کر رہے ہوں تو یہ سائلنٹ ہو جاتی ہے. ہا کی، یہ والی تا ہا کی آواز دے گی. تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد شین ہے. شین حروف احفا میں شامل ہے، اس لیے جب بھی آپ دیکھیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اس کو واضح کر کے نہیں پڑھنا. اسی وجہ سے ہم یہاں بھی اس کو پڑھے ہیں فمن نہیں پڑھنا. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے تو کاف کو ساکن پڑھنا ہے. معك واللہ یقدر اللیل والنہار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون. یہاں پر بھی یہ لام کی علامت ہے, یہاں پر بھی اس کا مطلب ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے. یہاں پر ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے, یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے. یہاں پر ہم نے اخفا کیا, پھر میم کا ادغام ہے, کاف کو ہم نے مشدد میم کے ساتھ ملانا ہے. یہ جو ساکن میم ہے یہ سائلنٹ ہے, خاموش ہے. تو ہم نے پڑھا سایکون منکم, کاف کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے. سایکون منکم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. دونوں جگہوں پر, یہاں پر بھی اللہ کے حرف لفظ سے پہلے لام کے نیچے زیر آ گئی, تو یہاں جو اللہ کی لام ہے اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. یہاں پر بھی پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے, تو اس لیے اب اللہ کی لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. قاف کے اوپر کلکلا کریں گے, یعنی آواز کو ہلا کر پڑھیں گے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہاں پر قاف کے اوپر ہم نے کلکلا کیا, فَقْرَؤُوا حمزہ کو کھینچ کر پڑھا. مَا تَيَسَّرَ منہ وَأَقِي, اب ہو کو لمبا نہیں کرنا, مطلب منہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ کوئی اضافی وول نہیں ہے نا, تو ہم نے پڑھنا ہے منہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. پھر یہاں پر قاف کے اوپر کلکلا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ, یہاں اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے. اللہ کی لام کو موٹا پڑھنے کے اصول کیا ہیں کہ جب اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے. اگر زیر آ جائے اس لام سے پہلے حرف کے نیچے تو پھر یہ لام باریک پڑھی جاتی ہے. تو یہاں ہم نے قاف کو, داد کو, لام کو, یہ سارے جو حروف ہیں ریڈ کلر میں, ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. یہاں را کو واو سے ملائیں گے تو غنہ کرتے ہوئے خیرًا, پھر الف کو عین سے ملانا ہے جیسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں نا, اعظم اجرا. واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم.